بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے. اس دنیا کے دار الاسباب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسببات کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کوئی مسبب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سبب نہ پایا جائے. سبب اور مسبب کو ایک مثال سے سمجھ لیں. پنکھے کا چلنا، پنکھے کا گھومنا، یہ مسبب ہے، اور بٹن کا دبا دینا یہ سبب ہے. بٹن آپ نے دبا دیا، آن کر دیا تو پنکھا چلنے لگا. تو بٹن کا دبانا سبب ہے اور پنکھے کا چلنا مسبب ہے. بٹن نہ دبائے تو پنکھا نہیں چلے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ہر شے کو، کائنات کے ہر مسبب کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. سبب وجود میں آتا ہے تو مسبب وجود میں آ جاتا ہے. ہاں، اگر اللہ چاہے تو سبب موجود ہونے کے باوجود بھی مسبب وجود میں نہیں آتا. اس کی ایک مثال ہے. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. تو بیٹے کا ہونا، بیٹے کا ہونا یا بیٹا بیٹی دونوں کا ہونا یہ مسبب ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا ملنا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور بچہ پیدا ہو جائے گا، ایسا آدمی جاہل ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جاہل ہے جو یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا میرا بچہ ہو جائے گا. اس لیے کہ بچے کا وجود مسبب ہے اور اس کا سبب شادی ہے اور میاں بیوی کا ملنا ہے. لیکن میاں بیوی ملیں، سبب موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے باوجود نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے، اولاد ہی عطا نہیں کرتا. سبب پایا گیا لیکن مسبب نہیں پایا گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب تو پایا جاتا مگر مسبب وجود میں نہیں آتا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اور ان اسباب کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کرشمہ سازیاں دکھاتا ہے. وہ نظر نہیں آتا. اب آپ کہیں گے جو چیز نظر نہیں آتی وہ موجود ہی نہیں ہے. یہ دعویٰ غلط ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے، جو چیز دائرے حواس میں نہ آئے، عقل کے دائرے ادراک میں نہ آئے، وہ چیز موجود نہیں ہوتی. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی مگر ہم انہیں ان کی نشانیوں سے جانتے ہیں اور ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں.
मसलन रूह, इसके वजूद का हमें पूरा यकीन है, इसलिए कि हम देखते हैं कि जब तक रूह बदन के अंदर रहती है तब तक आदमी मुतहर्रिक रहता है, आदमी चलता है, आदमी बोलता है, आदमी सोता है, आदमी जागता है, आदमी सोचता है। और जब ये चीज निकल जाती है तो आदमी बेहिस्सो हरकत हो जाता है, हर चीज साकित हो जाती है, हर चीज साकिन हो जाती है। इससे कोई भी आदमी यह पता लगा सकता है कि कोई चीज अंदर थी जिसकी वजह से वो मुतहर्रिक था, और कोई चीज थी बाहर निकल गई जिसकी वजह से अब ये गैर मुतहर्रिक है, साकिन है, साकित है, बेहिस्सो हरकत है, लाश में तब्दील हो गया है। ये कौन सी चीज थी जिसकी वजह से आदमी मुतहर्रिक था और कौन सी चीज निकल गई तो लाश में तब्दील हो गया? ये रूह है। रूह के वजूद का हमें यकीन है। क्या उसको किसी ने देखा है? नहीं। ना देखने के बावजूद भी हम उसके वजूद का यकीन रखते हैं उसकी निशानियों की वजह से। ऐसे ही अक्ल दिखाई नहीं देती। अक्ल को किसी ने देखा है? नहीं, लेकिन अक्ल के वजूद का हम यकीन रखते हैं क्योंकि अक्ल के वजूद पर निशानियां मौजूद हैं। एक आदमी को हम देखते हैं कि अच्छा पहनता है, अच्छी तरीके से चलता है, अच्छी बातचीत करता है, तो हम ये कहते हैं कि इसके पास अक्ल है। लेकिन एक आदमी को देखते हैं कि वो न तो अच्छे कपड़े पहनता है, न अच्छी तरीके से बात करता है, ओल फोल बकता है, अहमकाना हरकतें करता है, तो हम ये फैसला कर देते हैं कि ये आदमी बेअक्ल है। हालांकि हमने अक्ल को देखा नहीं होता है, लेकिन हम निशानियों से यह फैसला कर देते हैं, निशानियों की मौजूदगी में हम यह यकीन रखते हैं कि उस आदमी के पास अक्ल है और वो आदमी अक्ल से आ रही है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला दिखाई नहीं देता, असबाब के पर्दे में से अपनी कुदरत के करिश्मे दिखलाता है। दिखाई नहीं देता इसका मतलब यह नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। उसका दिखाई न देना उसके गैर मौजूद होने की दलील नहीं है, अदम रूयत, अदम वजूद की दलील नहीं है। जैसे किसी ने दिल्ली न देखा हो तो वो ये कहे कि मैंने दिल्ली देखा नहीं है, इस वजह से दिल्ली मौजूद नहीं है। अदम रूयत, ना देखना, यह अदम वजूद को मुस्तलजिम नहीं है कि जो चीज दिखाई ना दे, जिस चीज को आदमी ने देखा ना वो चीज मौजूद ही नहीं है, बल्कि निशानियों से देखा जाए, निशानियों से पहचाना जाए। निशानियां बताती हैं कि वो चीज मौजूद है। आदमी अपने चारों तरफ देखे तो उसे मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर चारों तरफ निशानियां बिखरी पड़ी हैं। हर जर्रा यह गवाही देता है कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कहता है हवादिसाते जहां में खुदा को देख लिया, हवादिसाते जहां में खुदा को देख लिया, उड़ी जो खाक तो हमने हवा को देख लिया। हवा को किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन जब मिट्टी उड़ती है, खाक उड़ती है फजा में, तो खाक की खासियत क्या है? पस्ती। जमीन पर रहती है मिट्टी। खाक के जर्रात का फजा में बुलंद होना इस बात की दलील है कि पस्त चीज को बुलंदी की तरफ ले जाने वाली चीज वहां मौजूद है, अगरचे नजर नहीं आ रही है। और बुलंदी की तरफ ले जाने वाली चीज, फजा में बिखराने वाली चीज कौन सी है? हवा। तो हवादिसाते जहां में खुदा को देख लिया, उड़ी जो खाक तो हमने हवा को देख लिया। जैसे जब धूल उड़ती है तो हम यकीन कर लेते हैं कि धूल के उड़ने का सबब हवा है, ऐसे ही कायनात की मौजूदगी, कायनात के अंदर एक कानून का होना, कायनात के अंदर नज्म व ज़ब्त का होना, ये सारी निशानियां बताती हैं
کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی متصرف ہے. جو انکار کرے وہ بے عقل ہے. تو اللہ کے وجود پر بے شمار نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اگرچہ وہ دکھائی نہیں دیتا. ہاں جنت کے اندر دکھائی دے گا، دنیا کے اندر اس کا دیدار ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمام جہانوں کا رب تم سے مخاطب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر تک بات چیت کی، کلام کو طویل کر دیا. اس کے بعد مچل گئے، کہنے لگے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے. ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے خود کو دکھا. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تمہیں وہ آنکھیں ہی عطا نہیں کی گئی ہیں دنیا کے اندر کہ تم میرا دیدار کر سکو. تمہارے آنکھوں کی بینائی میرے دیدار کی متحمل نہیں ہو سکتی. دنیا میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تم مجھے کیا دیکھو گے؟ میں اپنی یہ تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویت کو محال پر موقوف کیا کہ نہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا میری تجلی کے ظہور کے بعد، نہ تم دیکھ پاؤ گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے اوپر موقوف کیا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. تو دنیا میں تو دیدار الہی ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث عائشہ بھی موجود ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے تم سے اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے، سر کی آنکھوں سے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں موت سے پہلے دیدار الہی ممکن نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ تو کیا لیکن مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. ہاں قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کی اس سے بڑی نعمت کوئی ہوگی ہی نہیں، وہ دیدار الہی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی ہر نعمت ہیچ معلوم ہونے لگے گی، ہیچ لگے گی. اندازہ لگائیے وہ کیسا ہوگا. ہر مومن کے دل میں یہ آرزو ہوگی، یہ تمنا ہوگی کہ اس کائنات کو اتنا حسین بنانے والا کتنا جمیل ہوگا، کیسا ہوگا، کہ اس کو دیکھنے کے بعد جنت کی وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ النَّفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. اتنی عظیم نعمتیں ہیچ لگنے لگے دیدار الہی کے سامنے، تو اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہاں بھی ادراک نہیں ہو سکتا، نظر ہوگی. ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری طریقے سے دیکھ لینا. لیکن پوری طریقے سے وہاں بھی نہیں دیکھ پائیں گے، ہم نظر کریں گے. نظر کا مطلب آنکھ سے دیکھنا. جیسے ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، کیسا نظر آتا ہے؟ ایک تھالی کی طرح، پورا کا پورا ایک تھالی کی طرح نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی تو اس کا عکس پانی کے اندر جب نظر آتا ہے تو بالکل وہ چھوٹی سی تشتری کی طرح ہوتا ہے. تو کیا کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ چاند تشتری کی طرح ہے؟ تشتری اتنا بڑا ہے؟ نہیں، وہ ایک بہت بڑا کوڑا ہے جو ہماری زمین کے ارد گرد گردش کر رہا ہے. 29 یا 30 دنوں کے اندر یہ چکر پورا کرتا ہے ہماری زمین کے ارد گرد. ایک بہت بڑا کوڑا ہے، وہ تھالی کے برابر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا اور چاند کو پورا دیکھ لیا، جبکہ ہم اس کو
पूरी तरीके से देख नहीं पाते, उसका इदराक नहीं कर पाते और कहते कि हमने देख लिया। ऐसे ही क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को लोग देखेंगे जैसे यहां बद्र कामिल को देखते हैं, 14वीं रात के चांद को देखते हैं। जो जिस तरीके से अल्लाह के वजूद पर निशानियां मौजूद हैं, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत के ऊपर भी निशानियां मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि सूरज हमेशा से मशरिक से निकलता मगरिब में डूब जाता है। मौसमों के तगय्युरात जैसे पहले थे वैसे अब भी हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात पूरे तसलसल के साथ हर साल आते हैं, इनमें कोई तगय्युर नहीं होता। नारियल के दरख्त पे हम नारियल का फल ही देखते हैं, आम के दरख्त के ऊपर हम आम लगा हुआ ही देखते हैं, कद्दू की बेल के ऊपर कद्दू ही लटकता हुआ देखते हैं, चीकू के दरख्त के ऊपर हम चीकू ही देखते हैं। अगर इस कायनात के अंदर और कई अला होते, देवी देवता होते, तो हम ये देखते कि नारियल तोड़ने के लिए गए तो वहां कोई कद्दू लटका हुआ था, इसलिए कि किसी देवता ने अपना तसर्रुफ कर दिया था, नारियल के दरख्त पर कद्दू लटका दिए थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। यह इस बात की दलील है कि इस कायनात में न तो किसी बाबा का दखल है, न किसी पीर का दखल है, न किसी मुर्शिद का दखल है, और न इसी तरीके से किसी नबी का दखल है, किसी वली का दखल है। और नाम नेहाद अक्ताब, औताद और ये सब बिदअती अल्फाज हैं। इन नामों का सबूत हदीस में नहीं मिलता। अक्ताब, नुजबा, औताद, इनका कोई तसर्रुफ इस कायनात के ऊपर नहीं है। इसी तरीके से न किसी देवी का तसर्रुफ है, न किसी देवता का तसर्रुफ है। इस कायनात की यकसानियत बता रही है, वहदत बता रही है कि इस कायनात के पीछे एक ही हस्ती मौजूद है, वाहिद हस्ती मौजूद है, अहद हस्ती मौजूद है। नहीं तो कभी ऐसा होता कि सूरज मशरिक से न निकल करके मगरिब से निकलता और मशरिक में डूबता, लेकिन कभी इसके खिलाफ नहीं हुआ। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ही इस कायनात में मुतसर्रिफ है? और सिर्फ एक जुमले में एक दलील ऐसी पेश कर दी है, एक ऐसा बुरहान पेश कर दिया है कि आज तक उस बुरहान का तोड़ नहीं लाया जा सका, उस दलील को रद्द नहीं किया जा सका। 17वें पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर इस कायनात के अंदर अल्लाह के अलावा और भी माबूद होते, जमीन और आसमान के अंदर, कायनात में, तो निजाम आलम तबाह बर्बाद हो जाता, निजाम आलम के अंदर फसाद हो जाता। निजाम आलम के अंदर फसाद ना होना, वहदत होना, एक वाहिद हस्ती, एक अहद हस्ती के मौजूद होने की दलील है। साबित यह हुआ कि तमाम मुसब्बबात को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ दिया है। सबब वजूद में आता है, मुसब्बब वजूद में आ जाता है। असबाब की दो किस्में हैं, एक सबब जाहिरी होता है, कुछ असबाब जाहिरियां हैं, जैसे दौलत, पैसा, ओहदा, डिग्री, मनसब, कुव्वत, ताकत, अक्ल, ये सारी की सारी चीजें असबाब जाहिरियां हैं। और एक होता है सबब बातिनी, जैसे ईमान, तवक्कुल, ये सारी चीजें असबाब बातिनिया। असबाब जाहिरिया यानी दौलत, ओहदा, अक्ल, मेहनत, इनसे जिंदगी का बनना जरूरी नहीं है। इनसे जिंदगी बनती भी है और जिंदगी बिगड़ भी जाती है। दौलत से जिंदगी बनती भी है, बिगड़ भी जाती है। ओहदे से जिंदगी बनती भी है और बिगड़ भी जाती है। अल्लाह ताला ने कारून को दौलत दी थी, जिंदगी बनी कि बिगड़ गई? दौलत मिलने के बाद कारून की जिंदगी बिगड़ गई, उसे जमीन के अंदर धंसा दिया गया। दौलत होने के बावजूद उसकी जिंदगी बिगड़ गई। हामान को अल्लाह तबारक व तआला ने वजारत दी थी, फिरौन का वजीर था। वजारत बहुत बड़ा ओहदा है, इस ओहदे के मिलने के बाद हामान की जिंदगी बिगड़ी या बनी? बिगड़ गई, उसकी जिंदगी खराब हो गई। और वही वजारत हजरत यूसुफ को मिलती है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी बन गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़िया रगड़ते हैं, जमीन फटती है और जमजम का कुआं निकल आता है। आज तक हाजी लोग सैराब हो रहे हैं, तकरीबन 4000 साल से।
اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے اللہ میری ہی ذریت میں سے ایک نبی کو پیدا کرنا، اس نبی سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے تقریباً۔ اس کا مطلب یہ کہ 4000 سال سے اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا ہے، پانی کی جو اہمیت ہے، اہمیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، پانی کے جو اثرات ہیں، اثرات کے اندر خرابی نہیں آئی ہے۔ یہ کنواں ہی ایک طریقے سے معجزہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایڑیوں کو وہاں رگڑا تو زمین پھٹی اور زمزم کا کنواں نکل آیا، تو ایک کے لیے زمین پھٹنا رحمت ثابت ہوا، اور وہی زمین پھٹی قارون کے لیے زمین میں دھستا چلا گیا تو اس کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت بن گیا۔ ایک کے لیے زمین کا پھٹنا رحمت اور ایک کے لیے زمین کا پھٹنا زحمت۔ تو مال سے، دولت سے، ڈگری سے، عہدہ سے، اس سے زندگی کا بننا ضروری نہیں ہے، اس سے زندگی کا بننا انسانی تجربہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن اسباب باطنیہ سے، ایمان سے، اخلاق سے، توحید سے، اچھے اعمال سے، جو اسباب باطنیہ ہیں، ان سے زندگی کا بننا یہ لازم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے، میں اس کی زندگی بناتا ہوں۔ اس سے زندگی کا بننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ پیسے سے، دولت سے زندگی کا بننا یہ انسانی تجربہ ہے، اللہ کا وعدہ نہیں۔ لیکن اسباب باطنیہ یعنی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے زندگی کا بننا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جیسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی سورہ شورى کی، اس کے اندر اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھاتے رہتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها، تو جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دین بقدر محنت ہے اور دنیا بقدر قسمت ہے۔ دین کے لیے جتنی محنت کرو گے اتنا اجر تمہیں ملے گا، برابر ملے گا۔ جتنی محنت کرو گے اتنا اجر ملے گا، جتنی نیکیاں کرو گے اتنا اجر ملے گا، جتنے اعمال کرو گے اچھے اتنے اجر آپ کو ملیں گے، اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ لیکن دنیا جتنا چاہو گے تو دنیا اتنی نہیں ملے گی، اللہ جتنا چاہے گا اتنا دے گا۔ تو دین بقدر محنت ہے، جتنی محنت کرو گے دین ملے گا، اور دنیا بقدر قسمت ہے، دنیا کے اندر کتنی بھی محنت کر ڈالو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہے گا۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ بھی ہے، ایک اور آیت کریمہ بھی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو آدمی عاجلہ کو چاہتا ہے یعنی دنیا کو، تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید جتنا ہم چاہتے ہیں، ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا نہیں بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے۔ تو دنیا نہ تو محنت پر ملتی ہے اور نہ عقل کے اوپر ملتی ہے بلکہ قسمت کے اوپر ملتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ایک سیٹ کو دیکھا گیا کہ 5 منٹ فون پر بات کرتا ہے، 50,000 روپے کماتا ہے، اور ایک محنت کرنے والا مزدور بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے لیکن 100 روپے ملتا ہے یا 50 روپے ملتا ہے۔ گویا کہ دولت جو ہے محنت پر نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ سیٹ
5 मिनट फोन पर बात करता है 50,000 कमाता है, और एक मजदूर है दिन भर मेहनत करता है तो 100 रुपए कमाता है। गोया दुनिया बकदरे मेहनत नहीं मिलती, वरना दोनों को उसी तरीके से मिलना चाहिए। और दुनिया अक्ल से भी हासिल नहीं होती कि जितना बड़ा अक्लमंद है उतना ज्यादा दुनिया हासिल कर लेगा। अंगूठा टेक कितने करोड़पति हैं, लिखना नहीं आता, साइन करना नहीं आता, अंगूठा लगाते हैं अपनी ऑफिस के अंदर, नीट एंड क्लीन बैठे रहते हैं, अंगूठा लगाते हैं, साइन करना नहीं आता, इतने बड़े जाहिल होते हो। लेकिन बड़े बड़े M.Com और B.Com वहां 5-5 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए के ऊपर नौकर रहते हैं। पता ये चला कि दौलत का मिलना, दुनिया का मिलना अक्ल पर भी मुनहसिर नहीं है कि आदमी के पास बहुत ज्यादा अक्ल हो गई तो उसे दौलत मिल जाएगी। ना मेहनत के ऊपर मुनहसिर है कि आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करे तो उसे दौलत मिल जाएगी। दिन भर एक लेबर मेहनत करता है, एक मजदूर मेहनत करता है, लेकिन 100 रुपए पाता है। लेकिन एक सेठ 5 मिनट फोन के ऊपर गुफ्तगू करता 50,000 रुपए कमाता है। क्या साबित हुआ कि दुनिया मेहनत पर नहीं मिलती, दुनिया अक्ल के ऊपर नहीं मिलती, दुनिया बकदरे किस्मत मिलती है जितना अल्लाह चाहता है। हां, दीन के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि दीन के ऊपर जितनी मेहनत करोगे, मेहनत के मुताबिक हम तुम्हें अजर देंगे। यह अल्लाह का वादा है। तमाम आयतें देख डालिए आप। अजीब बात तो यह है कि जो चीज बकदरे मेहनत मिल रही है उसके ऊपर मेहनत नहीं हो रही है, और जो चीज बकदरे किस्मत मिल रही है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हारी किस्मत में मैंने 100 रुपया लिख दिया है दिन में, तो 100 रुपए से ज्यादा किसी तरीके से नहीं कमा सकते, 100 रुपया ही तुम्हें मिलेगा। यह बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। चाहे एक कारोबार नहीं 10 कारोबार लगा लो, जितना हम चाहेंगे उतना ही मिलेगा। उसकी एक मिसाल मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक टांकी है, टांकी के अंदर पानी भरा हुआ है। अब चाहे एक टोटी लगा लो तो जितना टांकी में पानी है उतना ही आपको मिलेगा, या 10 टोटियां लगा लो तो उतना ही पानी मिलेगा। पानी टांकी में भरा हुआ है, अब उतना ही पानी आपको हासिल होगा जितना टांकी में है। चाहे एक टोटी लगा लो उतना ही पानी मिलेगा जो टांकी में है, चाहे 10 टोटी लगा लो उतना ही मिलेगा पानी जितना कि टांकी में है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने जितना किस्मत में रिस्क लिख दिया है उतना ही आपको मिलने वाला। चाहे एक कारोबार नहीं 10-10 कारोबार लगा लो। कितने लोग हैं जो कारोबार लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कायम करते हैं, लेकिन कंपनियां नहीं चल पाती, डूब जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं देना चाह रहा, किस्मत में नहीं है। कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद डूब जाती हैं और आदमी फुटपाथ के ऊपर आ जाता है। ये वाकयात भी बताते हैं और कुरान की आयत करीमा बता रही है, इस तरीके की तमाम आयतें बताती हैं कि दुनिया बकदर किस्मत मिलती है, मेहनत नहीं, अक्ल के ऊपर नहीं। अगर असबाब बातिनिया के ऊपर मेहनत करोगे तो जन्नत में जाओगे। अगर असबाब बातिनिया से मुंह मोड़ करके, ईमान और अमल स्वाले से रूह गर्दा होकर के, एराज करके अगर तुम सिर्फ दुनिया के अंदर ही लगे रहोगे तो अल्लाह फरमाता है कि दुनिया तो हम जितना चाहेंगे उतना देंगे, उसकी मेहनत के मुताबिक नहीं, लेकिन वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, आखिरत में तो उसका कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ जहन्नम है। और आपको सुनकर अजीब लगेगा कि एक जन्नत की आवाज है और एक जहन्नम की आवाज है। जन्नत की आवाज क्या है? जन्नत की आवाज है ले, जन्नत की आवाज है ले, और जहन्नम की आवाज है दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ के अंदर इरशाद फरमाया कि हम, हदीस में है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को भी भरने का वादा किया और जहन्नम को भी भरने का वादा किया, और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, जन्नत को भी भरेगा और जहन्नम को भी भरेगा। जहन्नमी सब जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह पूछेगा वयौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद, उस दिन हम जहन्नम से पूछेंगे अरे तुझसे मैंने भरने का वादा किया था तुझे, क्या तू भर गई? तक़ूल तो बोलेगी हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है? दे, और डालेगा अल्लाह। भर गई, बोले दे, और डाल दिया, दे, यानी बराबर वो दे दे पुकारती रहेगी, ला ला ला, दे दे दे, उसका पेट नहीं भरेगा। जहन्नम की आवाज सिर्फ और सिर्फ दे। आज यही आवाजें हर आदमी निकाल रहा है, ये आवाज हर आदमी की जबान से निकल रही है।
ایک آفیسر ہے, نگاہیں بچا کر کے بولتا ہے دے, کسی کو بھی دیکھ لو ادھر ادھر دیکھے گا کہتے دے, کوئی یہ نہیں کہتا لے, یہ جہنم کی آواز ہے دے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو انسان جو دے کو اپنی عادت بنا لے اس کا پیٹ جہنم ہے, کبھی بھرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو بھرنے کے لیے اپنا پیر رکھے گا, پیر رکھنے کے بعد جہنم بھر جائے گی, اور جنت بھی نہیں بھرے گی. لیکن جنت کا عالم دوسرا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مخلوق کو دوسری پیدا کر کے جنت میں بسا دے گا, اس طرح جنت بھر جائے گی. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جہنم کی آواز ہے دے, جنت کی آواز کیا ہے وہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لہم فیہا ما یشاؤون, جنت کے اندر وہ جو چاہیں گے وہ سب انہیں ملے گا. لہم فیہا ما یشاؤون, جنت میں جو یہ چاہیں گے سب ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید, اور بھی ہماری طرف سے زیادہ ہے. لے اللہ بس کافی ہے, لے بس کافی ہو گیا ہے میرے معبود, لے میرے معبود کیا کروں گا, لے. بندہ کہے گا بس, اللہ پاک فرمائے گا لے. تو جنت کی آواز ہے وَلَدَيْنَا مزید, اور جہنم کی آواز ہے حل من مزید. یہ قرآن نے بتایا, یاد رکھو. جہنم کی آواز ہے حل من مزید دے, اور جنت کی آواز ہے وَلَدَيْنَا مزید لے. تو جو آدمی دیتا ہے وہ سمجھو جنت کی راہ پر چل رہا ہے, جو لیتا ہے برابر لینے کی عادت ڈال رکھی ہے وہ در حقیقت جہنم کی آواز بلند کر رہا ہے, جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. یہ آواز تو جہنم کی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر کا ہاتھ کیا مطلب ہے, ایسے یہ ہاتھ دینے والا ہے اور نچلا ہاتھ لینے والا ہے. نبی نے فرمایا یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیوں نہ ہو کہ اوپر والا ہاتھ دیتا ہے, نیچے والا ہاتھ لیتا ہے. ایک جنت کا کام کر رہا ہے, ایک جہنم کا کام کر رہا ہے. ایک جنت کی آواز لگا رہا ہے, ایک جہنم کی آواز لگا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے بہت عیش و آرام سے رہ رہے ہیں. جتنی نافرمانی کر رہے ہیں دنیا اتنی ہی زیادہ انہیں مل رہی ہے. اللہ, آیت کریمہ نے اس کی وجہ بتائی ہے, اس کا انجام بتایا, اور حدیث پاک میں اس آیت کریمہ کی شرح آئی ہے. پہلے وہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد جو حدیث پاک ہے اس کی شرح میں وہ پیش کرتا ہوں. آیت کریمہ یوں ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. جس چیز کے یاد کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا جب وہ بھول گئے تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے, اور جب جو انہیں دیا گیا اس پر اترانے لگے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, حیران رہ گئے. یہ آیت کریمہ ہے. اس کی شرح مسند احمد کے اندر آئی ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے. روایت اس طرح ہے وعن عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيت اللہ یعطی من العبد من الدنیا على معاصیہ ما يحب فإنما هو استدراج. وتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث پاک کو مسند احمد میں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ اللہ اسے اس کے گناہوں کے باوجود نواز رہا ہے, گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اسے بہت خوش ہے. فإنما هو استدراج, یہ ڈھیل ہے, ڈھیل ہے.
इम्हाल है, मोहलत है। और फिर आपने ये आयत करीमा तिलावत की कि जिस चीज का याद करने का उन्हें हुक्म दिया गया था, जब वो भूल गए तो हमने उनके ऊपर हर चीज के दरवाजे खोल दिए। एक दुकान थी 10 दुकान हो गई, एक मकान था 10 मकान हो गया, और इसी तरीके से दौलत की रेल पेल हो गई। अचानक हम उनको पकड़ते हैं, जब वो ऐशो इशरत में मशगूल हो जाते हैं, ये समझते कि अल्लाह बहुत खुश है, खूब नवाज रहा है, अचानक पकड़ते हैं और हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह कभी लेकर आजमाता है, कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है, कभी देकर आजमाता है। किसी को देखो कि अल्लाह ने उससे कोई चीज ले ली है, परेशान हाल है, तो उसका यह मतलब नहीं अल्लाह उससे नाराज है। और किसी को दे दिया है, ऐशो इशरत में मशगूल है, तो उसका यह मतलब नहीं कि वो ऐशो इशरत में इस वजह से मशगूल है कि अल्लाह उससे खुश है। नहीं, कभी अल्लाह लेकर आजमाता है, कभी देकर आजमाता है। इस आयत करीमा में बताया गया कि हम कभी देकर आजमाते हैं, और जब पकड़ते हैं तो उसका हाल खराब हो जाता है, उस चूहे की तरह। एक दफा मैंने उसकी मिसाल दी थी कि एक साहिब खाना पिंजरे के अंदर एक तोता पाले हुए है। इस तोते को तरह तरह की नेमतें देता है, चीकू देता है, अनार देता है, मिर्चें देता है, गुलाब जामुन देता है, तरह तरह की नेमतें पिंजरे के अंदर देता है। तो तोते को साहिबे खाना घर वाला जो ये नेमतें दे रहा है, किस जज्बे के साथ दे रहा है? दिल की खुशी के साथ दे रहा है। अच्छा, उसी घर में एक चूहा है जो नाक में दम किए हुए चीजें कहीं भी रख दो जाकर के खराब कर देता है। अब साहिबे खाना क्या करता है? एक पिंजरा लाता है। देखो, तोता भी पिंजरे में, चूहे के लिए भी एक पिंजरा ला रहा है साहिबे खाना, और फिर उसका शटर उठा करके उसके अंदर नेमतें डाल देता है। जैसे तोते के पिंजरे का शटर उठा करके नेमतें डाल दी गई हैं और वो उससे मुस्तफीद हो रहा है। अब चूहेदानी के अंदर शटर उठा करके जो नेमतें डाल दी गई हैं, अब चूहा आता है, उसके बाद देखता, आहा क्या नेमतें हैं। अब उसके अंदर वो घुसता है, घुसते ही फौरन शटर गिरता है और देखता कि अब भागने का रास्ता मसदूद हो गया है। हैरान और परेशान हो जाता, अरे ये क्या हुआ? यहां तो नेमतें रखी हुई थी, खाने के लिए मैं आया था, ये क्या हुआ? अब तो भागने का रास्ता ही बंद हो गया है। अब बच्चे पिंजरे को उठाते हैं, बाहर जाकर के दे दे ऐसी मार लगाते हैं, मार ही डालते हैं। तो देखो, तोते को जो नेमतें पिंजरे में दी जा रही है दिल की खुशी के साथ साहिबे खाना के, और चूहे के पिंजरे के अंदर वही नेमतें रखी गई है दिल की नारजामंदी के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी को नेमतें दी गई है उस चूहे की तरह कि पिंजरे के अंदर नेमतें रख दी गई हैं। बहुत सारे लोगों को अल्लाह इस तरह नेमतें देता है, दिल की नारजामंदी के साथ। अल्लाह तबारक व तआला उसे तबाह करने के लिए ये नेमतें देता है, इसलिए कि वो नेमतें चूहे की तबाही का सबब बन गई हैं। चूहा घुसा कि शटर गिर गया, ये नेमतें उसकी तबाही का सबब बन गई। और बिल्कुल वही अंदाज, फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन, अचानक हम उनको पकड़ते तो हैरान रह जाते। शटर चूहेदानी का अचानक गिरता है और चूहा हैरान और परेशान हो जाता है, ये क्या हुआ? और उसके बाद उसको मार डाला जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये नेमतें जिनके पीछे आदमी बेतहाशा हलाल और हराम की तमीज के बगैर दौड़ता रहता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, न आओ देखता है, न ताओ देखता है, न आगे देखता है, न पीछे देखता है। बस आंखें नीचे हुए, बस दौलत के पीछे, असबाब जाहिरिया के पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अल्लाह फरमा रहा है, दुनिया की जितनी भी नेमतें, इनमें 3 खराबियां हैं। जिन नेमतों के पीछे तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, रात दिन एक किए हुए हो, अरे मेरे बंदो, अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदो, दुनिया की हर नेमत के अंदर 3 खराबियां। एक खराबी हो तो चलने वाली हो, 3 खराबियां हैं, काहे को मगजमारी कर रहा है? पहली खराबी यह है कि क्वालिटी सही नहीं है, दूसरी खराबी है कि क्वांटिटी सही नहीं है, तीसरी खराबी है कि हमेशा तेरे साथ रहने वाली नहीं है। काहे को उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? दुनिया में आदमी कितना भी कमा ले, कितनी भी दौलत उसे मिल जाए, तमन्ना और की बाकी रहती है। हल मिन मजीद का जो जज्बा है वो बाकी रहता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जज्बे के बारे में एक हदीस पाक में इरशाद फरमा दिया कि अगर इब्ने आदम के पास 2 वादियां, 2
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں 2 ویلیز آف گولڈ 2 وادیاں سونے کی مل جائے تو لبتغا ثالثاً تو تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے. حالانکہ دنیا کے بارے میں قناعت کرنا چاہیے, دنیا کے بارے میں قناعت اور آخرت کے بارے میں حرص. جی دنیا کے بارے میں قناعت اور آخرت کے بارے میں حرص. سعدی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کہتا ہے گلستہ میں رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردد. رودا مانے اتڑی انٹسٹائن. رودے تنگ بیک نانتے ہی پرگردد نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدے تنگ کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے اور لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر کے نہیں بھر سکتی. لہذا دنیا کے بارے میں قناعت اختیار کرو. دنیا کی ہر نعمت کے اندر 3 خرابیاں ہیں. کتنے بھی بڑے آدمی ہو جاؤ ساری چیزیں تمہاری تمنا کے مطابق نہیں مل سکتی. ایک آرزو پوری نہیں ہوئی کہ دوسری آرزو سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. ایک تمنا پوری نہیں ہوئی کہ دوسری تمنا سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے. غالب نے بالکل صحیح کہا ہے, کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک بیوی ہے دوسری بیوی ہو جائے, دوسری آگے سے تیسری بھی ہو جائے, تیسری آگے چاہے تو چوتھی ہو جائے. ہاں دیکھ رہے ہیں, بیٹے کی شادی ہو جائے, ہاں ہو گئی. لڑکی کی شادی بھی ہو جانی چاہیے, اچھا ٹھیک ہے. اب لڑکے کے بچے پیدا ہو گئے تو اب پوتے کی شادی ہو جانی چاہیے. بچے کو ڈگری مل گئی, کوئی پوسٹ ملنا چاہیے. بڑا ہو گیا ہے, کوئی دکان کرنی چاہیے, اس کو کوئی ذریعہ آمدنی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. تمناؤں کا ایک لمبا سلسلہ ہے, یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آ گیا تھا, کتنا پیارا بچہ ہے, اسے چھوڑ دو, مت قتل کرو. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ارے اسے قتل مت کرو, کتنا پیارا بچہ ہے, شاید یہ ہمارے لیے نفع بخشو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ اکبر. کہتا تھا انا ربکم الاعلی. بیوی کو ایک بیٹا دینے پر قادر نہیں تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بھی ایک رب ہے, اس کا بھی ایک رب ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بیٹا دیتا ہے اور بیٹی دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں نہیں دیتا. عقیم بنا دیتا ہے, باج بنا دیتا ہے, محروم رکھتا ہے اولاد سے. یہ سب دینا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں ہے. کوئی بھی چیز ملتی ہے تھوڑی مقدار میں ملتی ہے, زیادہ مقدار میں نہیں ملتی. اور جو تھوڑی مقدار میں ملتی ہے اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہوتی. ایک تو کوانٹیٹی صحیح نہیں ہے, ملتا ہے تو تھوڑا ملتا ہے, اور جو تھوڑا ملا اس کی کوالٹی صحیح نہیں. مثلا جوانی ملی کتنے اچھے ایام ہوتے, بڑے حسین ایام ہوتے ہیں جوانی کے, لیکن کچھ دنوں کے بعد بال سفید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کھاٹ پر بیٹا کھانستا رہتا ہے. نعمت ہاتھ سے نکل گئی. ملی نعمت تو کوانٹیٹی صحیح نہیں, اور کوانٹیٹی جو تھوڑی بہت ملی تھی اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے. اور اس کے باوجود جو کچھ الٹا پلٹا ملا وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں. اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کے اندر آؤ, کوالٹی بھی دیتے ہیں, کوانٹیٹی بھی دیتے ہیں, اور ابدیت بھی دیتے ہیں. تینوں چیزیں دیتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے اندر یہ 3 خرابیاں. اللہ فرما رہا ہے سورہ محمد کے اندر, ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. اللہ اکبر. اس جنت کی مثال جسے دینے کا اللہ تبارک تعالی نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے, اس کے اندر پانی کی نہریں ہیں. تم ایک ٹانکی پانی کے لیے ترستے ہو, آؤ ہماری جنت کے اندر پانی کی نہر نہیں, انہار پانی کی نہریں ہیں. یہ ہے کوانٹیٹی. ایک ٹانکی پانی کو ترستے ہو تم, آؤ ہماری جنت کے اندر ہم تمہیں نہریں دیتے ہیں پانی کی. فیہا انہار من ماء, پانی کی نہریں. یہ تو ہوا کوانٹیٹی, نہریں. اللہ اکبر. اور کوالٹی کیا ہے, غیر آسن. ایک ٹانکی پانی رکھ کر کے بند کر کے رکھ دو, 2 مہینے کے بعد دیکھو اس میں کیڑے کتنے پڑ جاتے ہیں, پیو تو بیمار ہو جاؤ گے.
اللہ فرما رہا ہے نہریں دیں گے ہم، یہ کوانٹٹی ہے، اور غیر آسن یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی سڑے گا نہیں، یہ کوالٹی ہے ہماری، کوانٹٹی بھی دے رہے ہیں اور کوالٹی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم ایک گلاس پیور دودھ کے لیے، 1 لیٹر پیور دودھ کے لیے ترستے ہو؟ آؤ وانہار من لبن، دودھ کی نہر نہیں، دودھ کی نہریں، اللہ اکبر، پیو جتنا جی چاہے، پیو اور مست رہو، بہت باڈی بناؤ، پیو نہریں، کائے کے لیے نہریں؟ پینے کے لیے تو، دکھانے کے لیے تھوڑی ہے، خوب پیو، کلو وشربو ہنی مریا، اس کی تعبیر میں نے اس طرح کی ہے، خوب کھاؤ، خوب پیو، جم کر کے کھاؤ پیو، دودھ کی نہریں۔ اچھا یہ تو کوانٹٹی ہے، نہر نہیں، نہریں، ترستے ہو 1 لیٹر پیور دودھ کے لیے، یہاں نہریں، اور کوالٹی ہم کیا دے رہے؟ لم یتغیر طعمہ، کبھی اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ 1 لیٹر دودھ کو 10 دن رکھ لو، اس کے بعد پیو، دیکھو کیا ہوتا ہے، تو پاس نہیں لا سکتے منہ کے، ایسی بدبو اٹھے گی۔ اللہ فرما رہا ہے یار دودھ کی نہریں ہیں، لیکن کوالٹی ایسی ہے کہ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور تم 1 بوتل شراب کو ترستے ہو، شراب یہاں حرام ہے، وہاں ملے گی، لیکن یہاں کی شراب میں وہاں کی شراب میں فرق ہے۔ جگر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہتا ہے کہ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے۔ بعد میں بیچارے ایمان لے آئے تھے، سنا ہے، شرابی تھے جگر صاحب مراد آبادی، کہتے یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ یہ جناب شیخ کا فلسفہ کچھ عجب ہے سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے۔ شراب وہاں بھی ملے گی، شراب یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پیو تو حرام ہے، وہاں پیو تو اللہ فرما رہا ہے حلال ہے۔ جناب شیخ کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، بولتا ہے ارے بھائی فلسفہ کیوں سمجھ میں آئے تمہارے، تم نے تو قرآن پڑھا نہیں۔ دنیا کی شراب میں اور آخرت کی شراب میں فرق ہے، اس لیے کہ یہاں کی شراب میں سر درد ہوتا ہے، وہاں کی شراب میں لا یصدعون عنہا، سر درد سرگرانی نہیں ہوگی، اور یہاں جب پیتے ہو تو تھوڑی دیر منہ بناتے ہو، پینے والا ہی جانے کیسا کیسا منہ بناتا ہے، کڑوی لگتی ہوگی نہیں، تبھی تو منہ بناتا ہے۔ تو پہلے تو منہ بناتا ہے، کہتے ہیں منہ بناتا ہے اس وجہ سے کہ کڑوی لگتی ہے، تو کائے کو پیتا ہے؟ میں نے پوچھا کائے کو پیتا ہے؟ مرنے کے لیے پیتا ہے، منہ بناتا ہے اور کڑوا کڑوا لگتا ہے۔ بولتے نہیں، پینے کے بعد جو سرور آتا ہے، ارے اس میں بہت مزہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کڑواہٹ کو تھوڑا سا اس سرور کی خاطر جو بعد میں چڑھتا ہے گوارا کر لیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت کی جو شراب ہے اس کی کوالٹی دیکھو، اس کی کوانٹٹی دیکھو، وانہار من خمر، 1 بوتل وسکی کے لیے ترستے ہو تم، شراب کی نہریں ہیں، نہر نہیں نہریں، نہر کی جمع ہے، نہر کا پلیورل ہے، شراب کی نہریں ہیں، یہ ہے کوانٹٹی۔ اور لذت للشاربین، پیے تو مزہ آ جائے، لذت آ جائے، وہ منہ بنانا نہیں پڑے گا، پیتے وقت مزہ آ جائے گا، آہا لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لذت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ لذت کا لفظ استعمال فرمایا، لذت للشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے، پینے والوں کو لطف آ جائے، پینے والا لذت سے مسحور ہو جائے، یہ ایسی شراب۔ حکیم لوگ جب دوا کا نسخہ لکھتے تو کہتے تھے دوا کے اس نسخے کو شہد خالص کے ساتھ پینا۔ کہاں شہد ملتا ہے آج کل؟ دیکھو وہ بالٹی لے کر کے آتے ہیں، اب نیا دھندا نکالا ہوا ہے، وہ شہد جو بیچتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کہ تھوڑے سے شہد کے اندر بہت ساری شکر ملا دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کو لوگ ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کیا کرتے ہیں، پورا شہد کا چھتا توڑ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کچھ مکھیاں ڈال دیتے ہیں، دیکھو یہ تو تازہ ہے، اس طرح دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، اور لوگ خرید لیتے ہیں جن کو شہد خالص اور شہد غیر خالص کے اندر فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دوائی کھانے کے لیے تم کو، دوا کھانے کے لیے تم کو تھوڑے سے شہد کے بارے میں اتنا ٹینشن لینا پڑتا ہے، آؤ ہماری جنت کے اندر، آپ باڈی بناؤ شہد پی پی کر کے، دودھ پی پی کر کے، آؤ وانہار من عسل، عسل مینس ہنی، شہد کی نہریں ہیں، اللہ اکبر، شہد کی نہریں، یہ ہے کوانٹٹی، اور مصفا بالکل
بالکل خالص پیور، یہ ہے کوالٹی. یعنی آؤ تو شہد کی کوالٹی بھی دیتے ہیں، ہم شہد کی کوانٹٹی بھی دیتے ہیں. اور ہر جگہ فرمایا گیا جنت میں آنے کے بعد جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے. یہاں جو نعمت ملتی ہے وہ چھن جاتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹر ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد ڈاکٹری ختم. ایک آدمی زندگی بھر محنت کرتا ہے، پوری جوانی لگا دیتا ہے انجینئرنگ کے اسرار پڑھنے میں، اور اس کے بعد مر جاتا ہے. انجینئرنگ دھری رہ گئی ہے دنیا میں، گیا خالی عمل لے کر کے، کچھ گیا نہیں ساتھ میں اس کے، چند گز کفن کے سوا. اللہ فرما رہا ہے کہ آؤ ہماری جنت میں آ گئے نا، داڑھی نہیں ہوگی. داڑھی رکھ لو بھائی، سب داڑھی رکھو، ذرا داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھو، اس لیے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی. سب چکنے ہوں گے، اللہ سب چکنے ہوں گے، اور ایک ہی عمر ہوگی، اور سب خوبصورت، سب ہینڈسم. جن نعمتوں کا دنیا میں آدمی نے تصور نہیں کیا ہوگا وہ ساری نعمتیں وہاں موجود، اور کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. ماکثین فیہا ابدا، اس کے اندر ہمیشہ ٹھہرنے والے رہو گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے. اللہ اکبر. نہ تو جوانی کے چھن جانے کا ڈر، نہ جوانی کے لمحات کے گزر جانے کا ڈر، نہ تو نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر، نہ جنت سے نکالے جانے کا ڈر. کیا مستی ہوگی، کیا رہنا ہوگا، کیا جینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے جن نعمتوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ان نعمتوں کے اندر تین خرابیاں ہیں. ہماری جنت حاصل کر لو، جو نعمت ملے گی یہ تینوں خرابیاں نہیں ہوں گی، تین خوبیاں ہوں گی. وہاں کوالٹی ہوگی، کوانٹٹی ہوگی، اور ابدیت ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ جس سبب سے نکالے گئے ہو اس کا الٹا سبب اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی احکام خداوندی کی پیروی کرو، جنت میں چلے جاؤ گے. احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرو گے، جنت میں کبھی نہیں جاؤ گے. گویا جنت میں دخول کا سبب عمل صالح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں دخول کو، جزا کو عمل صالح کا سبب بنایا. جزا یہ مسبب ہے اور عمل صالح سبب ہے. اس سبب سے تم جنت میں جاؤ گے. جزاء بما کانوا یعملون، جنت بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے عمل کرتے. اچھا عمل سبب ہے اور جزا جنت یہ مسبب ہے. سبب وجود میں نہیں آئے گا، مسبب وجود میں نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.